اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 168۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا، چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ تفسیر: وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا، فرقوں کے اندر اور قوموں کے اندر۔ یہ ڈایاسپورا جو ہے ان کا، جو سن 70 سے شروع ہوا ہے۔ سن 70 عیسوی میں جو رومن جنرل تھا ٹائٹس، اس نے سیکنڈ ٹیمپل کی جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں پھر دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا تھا، اس کو شہید کیا۔ 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور یہاں سے یہودیوں کو نکال باہر کیا، فلسطین سے نکال دیے گئے، تم اب فلسطین میں نہیں رہ سکتے۔ وہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا ہے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی روس میں چلا گیا، کوئی یورپ میں چلا گیا، کوئی ہندوستان میں آ گیا، کوئی مصر میں آباد ہو گیا، کوئی اور دور دراز کے علاقوں میں۔ پھر جب یہ امریکہ دریافت ہوا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے گئے، وہاں بھی جا کر آباد ہو گئے۔ تو یہ ان کا ڈایاسپورا کا پیریڈ ہے کہ جس میں یہ گویا کہ منتشر کر دیے گئے پوری زمین کے اندر، ان کی کوئی ایک جمعیت کہیں نہیں رہی، اور ہر جگہ ان سے نفرت تھی، شدید نفرت، بلکہ ان کے اوپر ظلم بھی ہوتا تھا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو جن کو ہم خدا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو سولی پر چڑھوایا انہوں نے، اور انہوں نے کفر کیا، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت مریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، لہذا وہ ان کے درمیان دشمنی رہی۔ اور اس کی آخری مثال اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھوں، 6 ملین 60 لاکھ یہودی ختم کیے۔ ان کا آخری وقت اب آنے والا ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے، وہ آخری وقت بھی آئے گا، پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی نازل ہوں گے، اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے، تو آخری وہ عذاب ہلاکت کہ جو باقی 6 قوموں کا تو آ چکا، تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا، وہی آئیں گے، اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے، اور ان کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں گے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے متفرق کر دیا ان کو زمین میں، امماً، فرقے بن گئے، علیحدہ جماعتیں بن گئی، اور اب ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے ہے کچھ لوگ جو صالح بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں وہ بھی ہے کہ جو دوسری طرح کے ہیں اور طرح کے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بھلائی سے اور برائی سے آزمائش کرتے رہے، شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ آیت نمبر 169۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اگر اسی جیسا ساز و سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں مذکور یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں؟ اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے یہود، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تفسیر: یعنی گناہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گناہ ہے، مگر اس بھروسے پر اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح بخشش ہو ہی جائے گی، کیونکہ ہم خدا کے چہیتے ہیں۔
اور خواہ ہم کچھ ہی کریں بہرحال ہماری مغفرت ہونی ضروری ہے۔ اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ نہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں، بلکہ جب پھر ویسے ہی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے تو پھر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بد نصیب لوگ اس کتاب کے وارث ہوئے جو ان کو دنیا کا امام بنانے والی تھی، مگر ان کی کمظرفی اور پست خیالی نے اس نسخہ کیمیا کو لے کر دنیا کی متاع حقیر کمانے سے زیادہ بلند کسی چیز کا حوصلہ نہ کیا، اور بجائے اس کے کہ دنیا میں عدل و راستی کے علمبردار اور خیر و صلاح کے رہنما بنتے، محض دنیا کے کتے بن کر رہ گئے۔ آیت نمبر 170۔ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ ترجمہ، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تفسیر۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور رہے وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ جنہوں نے تھاما، تمسک کیا کتاب کے ساتھ اور نماز قائم کی، انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 171۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تفسیر۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ سورہ نساء میں بھی گزرا ہے، اور سورہ بقرہ کی متعلقہ آیت کے تحت ہم نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ وہاں ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عربی زبان کے لحاظ سے اس آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح زور زور سے ہلایا کہ انہیں یہ گمان ہو گیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ آیت نمبر 172۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ، اور اے رسول، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ تفسیر۔ اس آیت کریمہ میں جس عہد لینے کا ذکر ہے، حدیث میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان سب کو ایک جگہ اس طرح جمع فرمایا کہ وہ سب چونٹیوں کے برابر جسم رکھتے تھے، پھر ان سے یہ عہد لیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ سب نے اقرار کیا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کریں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ان سے اپنی اطاعت کا اقرار لے لیا تھا۔ لیکن یہ درست ہے کہ چند مستثنیات کو چھوڑ کر باقی انسان اس واقعے کو ایک عہد کی شکل میں تو بھول چکے ہیں، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یاد نہ رہنے کے باوجود اپنا طبعی اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ اثر آج بھی دنیا کے اکثر و بیشتر انسانوں میں موجود ہے کہ وہ اس کائنات کے ایک پیدا کرنے والے پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عظمت و کبریائی کے گن گاتے ہیں۔ جو لوگ مادی خواہشات کے گرداب میں پھنس کر اپنی فطرت خراب کر چکے ہوں ان کی بات تو اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت ہر انسان کی فطرت میں سمائی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی فطرت سے دور کرنے والے بیرونی عوامل دور ہوتے ہیں تو انسان حق کی طرف اس طرح دوڑتا ہے جیسے اس کو اپنی کھوئی ہوئی پونجی اچانک مل گئی ہو۔